جدید علوم کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ انسان نے لاکھوں سال پہلے اس کرۂ ارض پر زندگی کا آغاز کیا۔ فطرت کی طاقتوں، موسم کی سختیوں، خوفناک جانوروں اور اپنے جیسے انسانوں سے مقابلہ کرتے ہوئے خوراک کا حصول اور افزائش نسل اس کی جد و جہد کا میدان تھا۔ رفتہ رفتہ یہ انسان دھرتی کے خشک و تر کو عبور کرتا ہوا زمین کے ہر بر اعظم تک پہنچ گیا۔ اس انسان یعنی ہومو سیپین نے اپنے جیسی دیگر انواع کو ختم کیا، جانوروں کو اپنے قابو میں کیا، بستیوں کو آباد کیا، فطرت کی طاقتوں سے اپنے تحفظ کا بندوبست کیا اور رفتہ رفتہ پوری دھرتی پر اپنا اقتدار قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج یہ انسان خلا کو مسخر کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے اور کائنات کے وہ اسرار و رموز سمجھ چکا ہے جنہوں نے پہلے انڈسٹریل ایج اور پھر انفارمیشن ایج کو جنم دیا۔ انسان نے دھرتی پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے عمل اور غلبے کی خواہش میں جو فساد، جنگ و جدل اور خونریزی برپا کی، وہ اپنی ذات میں ایک الگ داستان ہے۔ اقتدار اور فساد، غلبہ اور خونریزی، یہ سب انسان کی کہانی کے لازمی اجزاء ہیں، مگر انسان کی کہانی میں سب سے اہم خدا کی ہستی ہے جو نظر تو نہیں آتی، مگر اس کے بغیر انسان کی کہانی ہر حال میں ادھوری ہے، کیونکہ اس دھرتی پر انسان کا اقتدار خدا ہی کا عطا کردہ ہے۔ قرآن مجید انسان کی کہانی کا آغاز اس سے کہیں پہلے کرتا ہے جہاں سے اینتھروپولوجی، جینیٹکس اور دیگر جدید علوم ہمیں یہ داستان سناتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس داستان کا نقطۂ آغاز عرض امانت ہے، یعنی وہ موقع جب اقتدار اور اختیار کی خدائی امانت مخلوقات کے سامنے پیش کی گئی۔ مخلوقات اس امانت کو اٹھانے کے ممکنہ نتائج کو دیکھ کر ڈر گئیں، مگر انسان نے آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا۔
پھر اس داستان میں عہد الست کا مرحلہ آتا ہے، اس میں تمام انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے براہ راست مکالمہ کیا اور انسانوں نے خدا کے رب ہونے کا اقرار کیا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کیا تھا کہ وہ زمین میں خلیفہ یا صاحب اقتدار ہستی پیدا کر رہے ہیں۔ اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی بادشاہی دی جائے گی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ وہ زمین کے پیٹ سے ایک نئی مخلوق پیدا کر رہے ہیں۔ قرآن کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس مخلوق کی حیثیت سے مطلع کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ پہلے سے موجود مخلوقات کی طرح ایک عام مخلوق نہیں ہوگی، بلکہ زمین میں صاحب اقتدار ہستی ہوگی۔ فرشتوں نے اس موقع پر جو کچھ کہا وہ بہت دلچسپ ہے، مگر اس سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فرشتے کون ہیں۔ فرشتے اپنے مقام بلند کی بنا پر خدا سے براہ راست احکام پاتے اور پھر یہ فیصلے مخلوقات پر نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے باعث سب سے بڑھ کر اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ کے اس واقعے کی مثال لیتے ہیں جس میں وہ ایک غیر معمولی ہستی کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ کہف میں جس طرح ان کے کاموں کو بیان کرتا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ در حقیقت ایک فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے مخلوق پر نافذ کرتے تھے۔ احادیث میں ان کا نام خضر بیان ہوا ہے۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان کی مائیت میں ایک سفر کیا جس میں حضرت خضر نے 3 کام کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سخت اعتراض کیا۔ جواب میں انہوں نے اپنے عمل کی جو توجیہ بیان کی وہ اس طرح تھی۔ اس لڑکے کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے۔ اس بچے کو مارنے کی توجیہ اپنے اندیشے کی شکل میں حضرت خضر اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر سے والدین کو تنگ کرے گا۔ یہ مستقبل میں پیش آنے والا ایک واقعہ تھا جس کا علم صرف اللہ کو تھا۔ انہوں نے اس بات کو اندازے سے سمجھا کیونکہ اصل حکم یہ تھا کہ اس بچے کو مار کر دوسرا بچہ دیا جائے، جیسا کہ اگلی آیت میں بیان ہوا۔ سو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ قرآن مجید نے حضرت خضر کا اندازہ نقل کر کے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی حکمت کو بالکل ٹھیک سمجھا تھا۔ جو بظاہر ایک شر تھا وہ دراصل ایک خیر تھا، اور فرشتے یہ حقیقت سمجھتے تھے۔ واقع موسیٰ و خضر اس بات کا بڑا عمدہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے احکام نہ صرف پوری طرح نافذ کرتے ہیں بلکہ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سر تسر خیر ہے، چاہے بظاہر اس سے شر پیدا ہوتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی گہری معرفت کی بنا پر فرشتے خدا کی تعریف اور بزرگی بیان کرتے اور ہر عیب سے اس کے پاک ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے ممکنہ نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ زمین پر ایک صاحب اقتدار و اختیار ہستی کو مقرر کیا جا رہا ہے تو انہوں نے جواب میں کہا، کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا یہ اندیشہ کہ یہ مخلوق زمین میں اقتدار پا کر فساد برپا کرے گی
ان کی اس معرفت کی بنا پر تھا جو خالق کے ساتھ مخلوق کے بارے میں بھی انہیں حاصل تھی۔ فرشتے جانتے تھے کہ دنیا میں عدل و خیر صرف اللہ تعالیٰ قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ صاحب اختیار و اقتدار ہونے کے ساتھ سر تسر خیر اور بے خطا علم کے مالک ہیں۔ یہ اقتدار جیسے ہی کسی دوسری ہستی کے ہاتھ میں آئے گا، شر کا امکان پیدا ہوگا اور نتیجے کے طور پر فساد برپا ہو جائے گا۔ اس بات کے ساتھ فرشتوں نے بہت ادب سے یہ بھی عرض کیا کہ خدا کی حمد، تسبیح اور تقدیس کا کام تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ زمین پر بادشاہی کا یہ منصب اگر کسی مخلوق کو دینا ہی ہے تو پھر فرشتے سب سے بڑھ کر اس کے اہل ہیں، جو خدا کی کامل اطاعت کے ساتھ وہ معرفت بھی رکھتے ہیں جس کے ساتھ خدا کی حمد، تسبیح اور تقدیس کے سوا کچھ وجود میں نہیں آ سکتا۔ ان کے متعلق ہی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اقتدار پا کر زمین میں فساد برپا نہیں کریں گے۔ قرآن مجید نے اپنے آغاز میں جس طرح اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کی کائناتی اسکیم میں پیش آنے والا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ یہ موقع اتنا عظیم تھا کہ فرشتوں جیسی بلند مقام ہستیوں نے بھی خواہش کی کہ اگر کسی کو یہ منصب ملنا ہی ہے تو اس کے لیے ہم سے زیادہ موضوع کون ہو سکتا ہے۔ خدا کی معرفت نہ رکھنے اور اختیار و اقتدار پا کر باغی بن جانے والی کسی مخلوق کو یہ مقام ملے گا تو فساد ہوگا، اور خدا ظلم و فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے اور اس کے ساتھ اس زمین کا اقتدار بھی دیا ہے۔ فرشتوں نے جب یہ بات سنی تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ سمجھا کہ جب ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے اور اقتدار بھی ہے تو اس سے فساد پیدا ہو جائے گا، یہ خون بہائیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اس دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ فساد ہمیں بھی نظر آتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنی تاریخ میں یہ فساد برپا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگلی آیات میں اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی۔ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ انسانوں کو یہ منصب اگر دیا جا رہا ہے تو یہ اس علم الہی کے تحت ہوا ہے جس کے مطابق انسان نے اختیار اور اقتدار کی امانت کو اس موقع پر قبول کیا تھا جب سب مخلوقات ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ اس نے یہ خطرہ مول لیا تھا کہ جب خدا کی ہستی غیب میں ہوگی اور انسان اختیار اور اقتدار والا ہوگا تب بھی وہ خدا کی بندگی سے نہیں ہٹے گا۔ ایسا ہوا تو وہ اس رویے کے برے نتائج کا سامنا کرے گا اور بندگی کرنے کی شکل میں جنت کی ابدی بادشاہی کا مستحق قرار پائے گا۔ اس مشکل امتحان میں اترنے کی ہمت کرنے کی بنا پر انسان زمین کے اقتدار کا مالک ہوا۔ یہی وہ منصب ہے جس کے حصول کی خواہش فرشتوں کے الفاظ میں پوشیدہ تھی۔ خدا کے علم کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ یہ فساد جو انسانوں کو اقتدار دینے کی شکل میں برپا ہونا تھا، گرچہ وہ ایک شر تھا اور خدا کی طرف سے کبھی شر کا فیصلہ نہیں ہوتا، مگر جس طرح کے انسانوں کا انتخاب مطلوب تھا وہ اس نوعیت کے امتحانی حالات کے بغیر سامنے نہیں آ سکتے تھے۔ یعنی شر و فساد کے سارے مواقع ملنے کے باوجود خیر و صلاح کے راستے پر چلنے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرنے والے لوگوں کا انتخاب ان حالات کے بغیر ممکن نہ تھا۔ لیکن کیا صرف فساد برپا کیا ہے؟ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے اس میں ارادہ، اختیار اور اقتدار حاصل ہونے کے باوجود غیر معمولی لوگ پیدا ہوتے ہیں، دین کے علمبردار،
اعلیٰ اخلاق کے علمبردار، اعلیٰ اقدار کے علمبردار، دنیا میں غیر معمولی علم پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ عقل جو کچھ انسان کو دی گئی ہے اس کے غیر معمولی نتائج تہذیب کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ انسان کا علم، یہ اس کی ایجادات، یہ جو کچھ اس سے صادر ہوا ہے اور پھر اس کے اخلاقی وجود کے مظاہر، یہ سب اس کے مثبت پہلو ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ زمین اور آسمانوں کا اقتدار آخرکار انہی کو دے دیا جائے گا۔ ہم نے پند و نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ قیامت کے دن جو زمین وجود میں آئے گی اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی آگاہی ہے جو ہماری بندگی کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اس واقعے کو جس سیاق میں بیان کیا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ یہ گفتگو عہد الست کے موقع پر کی جا رہی تھی، جب تمام انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کیا گیا تھا۔ چنانچہ فرشتوں کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر جو مستقبل کا بھی احاطہ کرتا ہے، فرشتوں کو ان لوگوں سے متعارف کرا دیں گے جنہوں نے علم الہی کے مطابق اس دنیا میں خدا کی بندگی کی طرف بلانا اور خود بندگی کی زندگی گزارنی تھی۔ یہی لوگ ہر شر و فساد سے بچ کر ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والے جنتی انسان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے ان لوگوں کو اٹھایا جو مثال کے طور پر انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، اور اسی طرح جو اپنے علم و عمل سے غیر معمولی کارنامے انجام دیں گے۔ تو علم و عمل سے غیر معمولی کارنامے انجام دینے والے لوگ جب سامنے لائے گئے تو گویا جواب دے دیا گیا کہ میری اسکیم ناکام نہیں رہے گی، ارادہ و اختیار اور اقتدار کے باوجود اس سطح کے لوگ پیدا ہوں گے اور انہی سے میں اپنی جنت کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت آدم کو ان کی اولاد کے ان تمام لوگوں سے متعارف کرایا گیا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ اقتدار اور اختیار ملنے کے باوجود ظلم و فساد سے بچیں گے اور نیکی و خیر کے علمبردار بنیں گے۔ پھر ان لوگوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا گیا تو فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں کو ان ہستیوں سے متعارف کراتے ہوئے آنے والی زندگی میں ان کے کارناموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ یوں فرشتوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس فساد اور ظلم کے اندر ہی سے ان لوگوں کا انتخاب ممکن ہے جو اپنی آزادانہ مرضی سے بدترین حالات میں بہترین رویے کا مظاہرہ کریں گے اور اس طرح جنت کی ابدی بادشاہی کے لیے اپنا استحقاق ثابت کر دیں گے۔ اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیے۔ پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر فرمایا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں۔ فرمایا آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ۔ پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے۔ انسانوں کو زمین پر اقتدار دینے کے نتیجے میں جو فساد برپا ہوا وہ آج بھی لوگوں کو انکار خدا پر آمادہ کر دیتا ہے۔ مثلاً برٹن رسل جو دور جدید کا سب سے نمایاں ملحد مفکر تھا، وہ اپنی کتاب Why I'm Not a Christian کے مقدمے میں کہتا ہے Apart from logical cogency, there is to me something a little odd about the ethical valuations of those who think that an omnipotent, omniscient and benevolent deity, after preparing the ground by many millions of years of lifeless nebulae, would consider himself adequately rewarded by the final emergence of Hitler and Stalin and the H-bomb. رسل کا اعتراض اہل مذہب پر نہیں بلکہ خدا پر ہے کہ اربوں سال میں بنی کائنات میں آخرکار ہٹلر اور اسٹالن جیسے فسادیوں اور ہائیڈروجن بم جیسی تباہی پھیلانے والی چیزوں کا ظہور کیا اس خدا کو زیبا ہے
जो कादिर मुतलक, आलिम कुल और रहमान और रहीम हो। आपको ये एतराज़ मानूस नहीं लगा? क्या ये वैसी ही बात नहीं जो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कही थी कि आप ज़मीन में फसाद और खूनरेज़ी बर्पा करने वालों का इक़्तिदार कायम करेंगे? फरिश्तों के सामने खुदा था, जबकि आज के इंसानों के पास खुदा का कलाम है जो खुदा की तख्लीकी स्कीम को खोलकर बताता है। इसके मुताबिक ये स्कीम फसाद के माहौल में उन बेहतरीन इंसानों के इंतखाब का दूसरा नाम है जो अपने इख्तियार और इख्तिदार को बुराई के बजाय अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तख्लीकी स्कीम में खुदा की कुदरत, इल्म और रहमत का ज़हूर हर जगह है, मगर इसके साथ उसकी हिकमत और अदल भी कारफरमा है। गरचे कुरान की अता करदा बसीरत के बगैर इन दोनों को देखा नहीं जा सकता। ये कायनात जैसी अजीम और जैसे ज़बरदस्त क़वानीन यहाँ कारफरमा हैं और मखलूक़ात की ज़िंदगी और बका के लिए जो गैर मामूली इंतज़ाम इस कायनात में है, ये बारिश उसका एक अदना सा तारुफ है। बारिश मखलूक़ात को साफ़ और मीठा पानी पहुँचाने का एक इंतहाई गैर मामूली इंतज़ाम है। सूरज समंदर पर आग बरसाता है, जिससे समंदर का नमकीन पानी नमक को पीछे छोड़कर साफ बुखारात की शक्ल में फ़ज़ा में पहुँचता और बादल बन जाता है। ये बादल हवा के दोष पर हज़ारों मील का सफ़र करके मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचते हैं। ये पहाड़ों पर बर्फ़ की शक्ल में गिरकर जम जाते हैं, जहाँ से साल भर पानी दरियाओं की शक्ल में बहकर हज़ारों मील के इलाके को सैराब करता है। ये बादल आबादियों पर बरसकर एक तरफ मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं और दूसरी तरफ ज़मीन पर और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर पैदा कर देते हैं। इंसान, हैवान और दरख्त इस बारिश से ज़िंदगी पाते और अपनी बका का इंतज़ाम करते हैं। जिस हस्ती ने ये पूरा इंतज़ाम किया है, उसकी कुदरत, रहमत और इल्म में कोई शक नहीं हो सकता, मगर उसके साथ उसकी हिकमत और अदल इंसाफ को समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला की हिकमत का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात वो ऐसे काम करते हैं जो बज़ाहिर ठीक नहीं लगते, उनमें शर महसूस होता है। हज़रत मूसा और खज़र के वाक़े में हज़रत मूसा को यही सिखाया गया था कि बाज़ औक़ात जो हमें ठीक नहीं लगता, उसकी वजह यह होती है कि हमारे सामने हक़ाइक़ की मुकम्मल तस्वीर नहीं होती। हज़रत खज़र ने बच्चे को कत्ल करके उसके वालिदैन को आने वाली एक बड़ी मुसीबत से बचाया और फिर इस बुरी औलाद के बदले में बेहतर औलाद उनको दे दी गई। इसके अलावा भी इस सफ़र में उन्होंने 2 काम और किए थे। उन्होंने कुछ मिस्कीनों की कश्ती में सुराख कर दिया था। दूसरी तरफ जिन लोगों ने उनकी मेज़बानी से इनकार कर दिया था, उन्होंने उस बस्ती के एक घर की गिरती हुई दीवार को बिला मुआवजा पुख्ता कर दिया। ये बज़ाहिर अच्छों के साथ बुरा और बुरों के साथ अच्छा करने का अमल था, मगर दर हकीकत ऐसा हरगिज़ ना था। मिस्कीनों की कश्ती को इसलिए नुकसान पहुंचाया गया कि आगे एक बादशाह लोगों की कश्तियां अपनी किसी जंगी मुहिम के लिए छीन रहा था, मगर इस कश्ती में सुराख के ऐब ने कश्ती को बचा लिया। मकान की दीवार इसलिए पुख्ता की गई कि उसके नीचे एक खजाना दफन था जो एक नेक आदमी ने मरने से कबल अपने 2 बच्चों के लिए महफूज किया था। दीवार गिर जाती तो ये खजाना बस्ती वाले ले जाते, मगर दीवार पुख्ता होने के बाद बड़े होकर इन बच्चों ही ने वो खजाना हासिल कर लिया। खुदा की यही वो हिकमत है जो इस दुनिया में नजर आने वाले अक्सर शर के पीछे कार फरमा होती है। कभी कभी ये हिकमत इस दुनिया में जाहिर हो जाती है, मगर अक्सर मामलात में ये हिकमत आखिरत के दिन ही जाहिर होगी। इस हिकमत का दूसरा पहलू इंसानों का इम्तिहान है। अगर जुल्म, फसाद और बुराई की इजाज़त ख़त्म हो जाए तो अच्छे लोगों का इंतखाब कैसे हो सकता है? इस इम्तिहान के लिए इस दुनिया में शर है। इसी इम्तिहान के लिए इस दुनिया में एक दर्जे की इम्परफेक्शन है। जन्नत की दुनिया में कोई शर होगा, ना कोई इम्परफेक्शन और ना तमामी होगी। खुदा की हिकमत के बाद उसके अदल को समझते हैं। इस ज़मीन पर बज़ाहिर
خدا کی طرف سے عدل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر اس زمین پر انسان کا اقتدار خدا کے عدل کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عرض امانت کے موقع پر انسان نے ساری مخلوقات کے پیچھے ہٹنے کے بعد آگے بڑھ کر خدائی اختیار و اقتدار کی امانت قبول کی تھی۔ اس لیے عدل کا تقاضا تھا کہ انسان کو میرٹ پر زمین کا اقتدار دے دیا جائے۔ اسی میرٹ کا تقاضا تھا کہ انسان کو اس دنیا میں بھیج کر اس کا امتحان لیا جائے، یہاں ظلم و فساد کی اجازت ہو، اور پھر ان اہل جنت کا انتخاب کیا جائے جنہوں نے بدترین حالات میں بہترین رویے کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے علم کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو جنت میں بھیج دیتے تو باقی ساری مخلوقات اور دیگر انسان خدا کے عدل پر یہ سوال اٹھا سکتے تھے کہ ان لوگوں کو جنت جیسی عظیم بادشاہی کیوں دی گئی۔ خدا نے انسانوں کی دنیا میں عدل نہیں رکھا، مگر عدل کی شدید خواہش رکھ دی ہے۔ دوسری طرف عدل کو اپنا بنیادی مطالبہ قرار دیا، اور تیسری طرف اس دن کا وعدہ کر رکھا ہے جب عدل کامل ہوگا۔ انسان کی یہ فطرت جو عدل چاہتی ہے، خدا کا کلام جو عدل کا حکم دیتا اور عدل کامل کے دن یعنی قیامت کا وعدہ کرتا ہے، یہ سب خیالی باتیں نہیں بلکہ ایک ایسی دنیا کے حقائق ہیں جہاں ہر طرف ایک قادر مطلق، عالم کل اور رحمان و رحیم ہستی کے جلوے ہیں، جہاں بارش ہے جو خدا کی قدرت، علم اور رحمت کا تعارف بھی ہے، اور اس حقیقت کی یاد دہانی بھی کہ جو خدا بارش سے مردہ زمین کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، وہ ایک روز مردہ انسانوں کو ضرور زندہ کرے گا۔ جہاں عدل کامل ہوگا، جہاں زمین کا اقتدار پا کر ظلم کے بجائے عدل و احسان کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جنت کی بادشاہی انعام میں دے دی جائے گی۔ یہی وہ انعام ہے جس کی امید پر انسانوں نے اتنے بڑے امتحان میں اترنا پسند کیا۔ جنت میں وہ ہمیں یہ مقام دے گا کہ ہماری مرضی چلے گی، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، ہمیں موت بھی نہیں آئے گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے آخر میں جو شخص جہنم میں لاکھوں سال اپنا عذاب بھگت کے نکالا جائے گا نا، وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اسے پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ خواہش پوری کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال اللہ تعالیٰ کے علم، عدل اور انسانوں کی تقدیر کے حوالے سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس علم کی بنیاد پر، جس کی بنا پر انہوں نے فرشتوں کو ابتدا ہی میں بتا دیا تھا کہ کون لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے، کیا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے مقدر میں کامیابی اور کچھ کی تقدیر میں ناکامی کو لکھ رکھا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو واقعات کا علم پہلے سے ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ واقعات ان کے علم کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ ہر واقعہ اپنی مخصوص وجوہات کی بنا پر رونما ہوتا ہے، جیسے ہم جنت یا جہنم میں اپنے ان اعمال کی وجہ سے جائیں گے جو ہم آج کر رہے ہیں، چونکہ ہمیں اپنی آزادانہ مرضی سے عمل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہی ہمارا امتیاز ہے۔ مگر خدا کا امتیاز یہ ہے کہ اسے ہمارا انجام آج بھی معلوم ہے، اور اس وقت بھی معلوم تھا جب عہد الست کے دن اس نے ہمیں تخلیق کیا تھا۔ اس منظر میں آگے کیا ہوگا یہ آپ کو نہیں معلوم، میں بتا دیتا ہوں۔ اس منظر میں ہیرو کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیا فلم کا ہیرو میرے کہنے سے قتل ہوا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے تو اس منظر کو پہلے دیکھ لیا تھا، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ یہی مثال خدا کے علم کی ہے، وہ چیزوں کو پہلے سے دیکھ کر جان لیتا ہے، اس لیے کہ اس کا علم ٹائم اور اسپیس کی ہر محدودیت سے بلند ہے۔
وہ جیسے ماضی اور حال سے واقف ہے ایسے ہی مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ کیسے جان لیتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، مگر یہ طے ہے کہ اس کے جاننے کی وجہ سے کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ فرشتوں کے سامنے انسان کے اقتدار کا اعلان اور سچے خدا پرستوں کا ان سے تعارف انسان کی کہانی کے پہلے مرحلے کا اختتام ہے۔ نگاہ شوق میں آ پردائے گماں سے نکل۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد سب انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اب ہر انسان اپنے مقررہ وقت پر پیدا ہو کر زندگی کے اس امتحان کا حصہ بن جاتا ہے جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ اس دنیا میں ہم مرتے ہیں اور پھر روز قیامت سب لوگ ایک ساتھ پیدا کیے جائیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جسے قرآن میں انسانوں کی 2 موتیں اور 2 زندگیاں کہا گیا ہے۔ عہد الست کے دن جب انسانوں کو تخلیق کیا گیا، اس کے بعد 2 دفعہ مرنا اور 2 دفعہ جی اٹھنا ہر انسان کی زندگی کے اہم ترین مراحل ہیں۔ اس وقت ہم اپنی پہلی موت کے بعد ملنے والی پہلی زندگی سے گزر رہے ہیں۔ عنقریب ہم میں سے ہر شخص کی دوسری موت آئے گی اور پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو بندگی کی زندگی جی کر جنت کے حقدار ہوں گے، اور بڑے بد نصیب ہوں گے وہ جو اس روز خدا سے یہ پوچھ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 بار موت اور 2 بار زندگی دی، سو مر کر جی اٹھنے کے بارے میں تو اب کوئی شبہ نہیں رہا۔ چنانچہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ نگاہ شوق میں آ پردائے گماں سے نکل۔ نگاہ شوق میں آ پردائے گماں سے نکل۔ میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل۔ نگاہ شوق میں آ پردائے گماں سے نکل۔ سنا ہے ابھی وہیں میرے انتظار میں ہے، سنا ہے ابھی وہیں میرے انتظار میں ہے، جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں سے نکل، جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں سے نکل، جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں سے نکل۔ میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، شوق میں آ پردائے گماں سے نکل۔ نگاہ